اکبر۔ اب کئی لوگ تو نماز ہی گنڈا گردی کے ساتھ پڑھنے آتے ہیں، کئیوں کی نماز کی اندر خلل پیدا ہو جاتا ہے، تو نماز پڑھ کیوں رہے ہیں؟ آپ نماز کے اصل موضوع پر آ کیوں نہیں رہے میاں صاحب؟ یہ اعلیٰ ترین عمارتیں نماز کے مقصد میں شامل نہیں ہیں۔ آپ کا بہترین کردار جس میں لوگ دیکھ کر یہ کہیں کہ عبد الرحمن نیک آدمی ہے، پاورفل ہونے کے باوجود اس کی زبان میں نرمی، آنکھوں میں شرم و حیا بھری ہوئی ہے، یہ نماز کا مقصد ہے۔ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ٹھگی بھی مار رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اکڑ بھی ویسے ہی برقرار ہے۔ نماز کیسی ہے؟ نماز تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبادات میں سب سے زیادہ پسند۔ نبی علیہ السلام پہاڑ کی چوٹی پر جاتے ہیں، کئی ہفتے وہیں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حضور نماز پڑھتے ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ بعض اوقات رات کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیت باندھتے تھے، اتنی لمبی رکعت ہوتی تھی پاؤں میں ورم آ جاتا تھا۔ نماز، قرآن پاک نے ہمیں تربیت دی بھی نماز پڑھنی کیسے ہے۔ ہم نے نماز کے اصل مقصد کو تو زمین سے ہی ختم کر دیا، ہمارا مقصد دوسری جگہ آ کے پھنس گیا ہے۔ اگر پاجامہ نیچے ہو جائے تھوڑا سا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو کر لیجئے، تو کیا نماز نہیں ہوگی؟ مونچھیں تھوڑی زیادہ بڑی ہو جائیں تو کیا نماز نہیں ہوگی؟ سر پر اگر ٹوپی پہنی نہ رہے تو کیا نماز نہیں ہوگی؟ میاں صاحب اگر اس سجدے میں جھکتے ہوئے رشتہ داروں کی، پڑوسیوں کی، لوگوں کی ٹھگی مارنے کے پلان ہیں تب نماز نہیں ہوئی۔ یہ نیت باندھنے ہیں اور سارا دن غیبتیں کر رہے ہیں لوگوں کی، سارا دن برائیاں ہیں اپنے بھائیوں کی، اپنے عزیزوں کی، اپنے اقارب کی۔ کہا کس نے ہے کہ تم نماز پڑھو؟ کیا تمہاری نماز کے بغیر اسلام چلنے والا نہیں ہے؟ دین رک جائے گا؟ یہ کس نے کہا کہ نماز اگر آپ نہیں پڑھنے جا رہے تو بس پھر نماز رکنے والی؟ نماز رکنے والی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، فرمایا پھر ہم تمہاری جگہ کسی اور قوم کو دین کی دولت دے دیں گے۔ جس مقصد کے لیے جو چیز قائم کی گئی، جس مقصد کے لیے جو چیز بنائی گئی، جب تک اس کا وہ مقصد پورا نہ ہو جائے، نام ہو جائے گا، لکھ دیتے ہیں فرشتے نماز پڑھنے آیا تھا، اب وہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی یہ پینڈنگ میں چلا گیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کچھ نمازیوں کو بڑا ہوگا نا کہ ہم نے ساری زندگی بڑی نمازیں پڑھی ہیں، ہم نے بڑے حج کیے ہیں، بڑے عمرے کیے ہیں۔ کئی لوگ ہر سال عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، میں بعض اوقات بیٹھ کے اطمینان سے سوچتا ہوں اور اس کے بعد پھر ذہن جو ہے وہ اس حد تک متاثر ہوتا ہے، میں سوچتا ہوں بار بار اگر ہم ہر سال عمرہ کرنے کے لیے جائیں تو نبی علیہ السلام کے روضے مبارک پر کون سی شکل لے کے جائیں؟ ہم نے کیا تبدیلی اپنے اندر کی ہے یار؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا پیش کرنے کے لیے جانا ہے؟ ایک بندہ جیسے پہلے آیا پھر ویسا ہی ہے، پھر ویسا ہی ہے، اور حاضری بھی دے رہا ہے تو دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر روضہ مبارک کے اوپر حاضر ہو رہا ہے۔ نماز میں بھی ایک نماز بار بار بندہ ادا بھی کر رہا ہے، پھر بھی بے نمازی ہو کے باہر جا رہا ہے مسجد میں سے۔ نماز کے دل میں نمازیوں کی دشمنی، میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کیونکہ میں نے زندگی میں اس بات کا تجربہ کیا کہ ہم لوگ مسلک کے اعتبار میں پڑھ کے ہم نے اپنے مسلک کو چھوڑ کے دوسرے پر تنقید کا پہلو اپنایا، اور ہماری جو روحانی طاقتیں تھیں، ہمارے پاس جو روحانی لذتیں تھیں، ہمارے پاس جو مسلح کی طاقت تھی، وہ ساری کی ساری ضائع ہو گئی۔